دوستو آج سے 70,000 سال پہلے انسان یعنی ہم ہومو سیپینز کا جو اس پلانٹ پہ جو رول تھا وہ انتہائی غیر اہم تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان دھوبی کا وہ کتا تھا جو نہ گھر کا تھا نہ گھاٹ کا۔ انسان کا رول جیلی فش اور ڈولفن کے رول سے بھی کم تھا۔ ہم بڑی مشکل سے کسی دوسرے جانور کا شکار کیا کرتے تھے اور بڑی آسانی سے کسی بڑے جانور کا شکار بن جایا کرتے تھے۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ انسان نے اشرف المخلوقات یعنی سپریم کریچر کا کلیم کر دیا۔ نیچر کے ساتھ اس بے رحم لڑائی میں ہم نے نہ صرف اپنے سروائیول کو انشور کیا بلکہ اس دنیا پر حکمرانی کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ دوستو کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ شیر جو کہ جنگل کا بادشاہ ہے وہ سرکس میں انسان کے اشارے پر ناچتا ہے؟ انسان کی جو چھٹی حصہ ہے وہ کتے سے زیادہ تیز نہیں ہے، لیکن کتے کو اپنی وفاداری اور لوائلٹی کا ثبوت دینے کے لیے انسان کے پیر چاٹنے پڑتے ہیں۔ انسان چیتے سے زیادہ تیز دوڑ بھی نہیں سکتا، لیکن ایک زو کے اندر وہی چیتا انسانی بچوں کی انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم انسانوں کی اس یونیک فیچرز کے بارے میں بات کریں گے جس کی وجہ سے اس دنیا کی حکمرانی آج انسانوں کے کنٹرول میں ہے۔ دوستو یہ کنسیپٹ یوول نوح ہراری کی کتاب دا سیپین سے لیا گیا ہے اور آج ہم اس کنسیپٹ کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو میرا نام ہے محمد حارث رانا اینڈ ویلکم ٹو دا اسٹریٹ تھنکر۔ دوستو ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن سپوز کر لیتے ہیں کہ ایک جزیرہ آئرلینڈ بیابان ویران سنسان، اس میں آپ ایک چمپینزنز کو اور ایک انسان کو دونوں کو اکیلا چھوڑ دو تو دونوں میں سے بہتر سروائیو کون کر سکے گا؟ ظاہر سی بات ہے ایک ویران جزیرے پہ ایک چمپینزنز کے سروائیو کرنے کی جو پاسبلٹیز ہے وہ ایک انسان کے سروائیو کرنے سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ تو اشرف المخلوقات کے ساتھ ایک بہت بڑا پرینک ہو گیا، لیکن اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چمپینزنز آخرکار ہمارے کزنس ہیں اور ویسے بھی چمپینزنز اور انسان کے 98% جین جو ہیں وہ سیم ہیں۔ تو ایکویشنز کو تھوڑا ریفریم کرتے ہیں۔ اب میچ پڑ جاتا ہے ایک انسان اور ایک سنیک کے درمیان، ایک سانپ کے درمیان۔ دونوں کو اگر ہم ایک جزیرے پہ چھوڑ دیتے ہیں تو دونوں میں سے کون زیادہ بہتر سروائیو کرے گا؟ تو دوستو بایولوجیکل ایویڈنس بھی اور نیچرل ایویڈنس بھی جو ہے وہ سنیک کی سروائیو کرنے کی پاسبلٹیز کو زیادہ انشور کرتے ہیں۔ مطلب اس بار بھی اپسیٹ ہو جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کا ایک اپسیٹ ہے جیسے کہ حالیہ ورلڈ کپ میں پاکستان کے ساتھ جو افغانستان نے کیا، وہی آئرلینڈ کے اندر سنیک نے اشرف المخلوقات کے ساتھ کر دیا۔ تو سچویشن کیا بنی؟ لیکن دوستو اگر ہم انسان کا کمپیریزن کسی ایک انڈیویجول لیول سے کسی دوسری سپیشیز کے ساتھ کرتے ہیں تو انسان جو ہے انڈیویجول لیول پہ کوئی زیادہ بہتر پرفارم نہیں کر سکتا۔ انسان کی جو ترقی، کامرانی اور کامیابی کا جو راز چھپا ہے وہ ہے اس کی کولیکٹیو لیول کے اوپر۔ اب سچویشن کو تھوڑا ٹرن اپ کرتے ہیں۔ اگر ہم قذافی اسٹیڈیم لاہور کے اندر 1000 چمپینزن کو چھوڑتے ہیں تو سچویشن کیا ہوگی؟ قذافی اسٹیڈیم کا حال وہی ہوگا جو آج کل غزہ کا ہے، مطلب ڈسٹرکشن، کیٹاسٹرافی، تباہی، بربادی، مکمل طور پر ستیہ ناش۔ لیکن اگر ایک جزیرے کے اندر، ایک ویران جزیرے کے اندر اگر ہم 1000 انسانوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپریٹ کریں سوسائٹی کو، تو 1000 انسان جو ہیں آپس میں کولیکٹیولی طور پہ اس طریقے سے آپریٹ کر سکتے ہیں کہ اس سے ایک نیا کلچر ڈیولپ ہوگا، نئی سیولائزیشن کا آغاز ہوگا، ٹریڈ کا آغاز ہوگا، کلچرل فیسٹیولز کا آغاز ہوگا۔ کیونکہ انسان جو ہے وہ کولیکٹیو لیول پہ فلیکسیبل کمیونیکیشنز کی وجہ سے دوسری سپیشیز سے بہت آگے ہیں، سپیریئر ہیں۔ اب آپ میں سے اکثر دوست سوال کریں گے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ شہد کی جو مکھیاں ہیں اور جو چونٹیز ہیں وہ بھی تو فلیکسیبل کمیونیکیٹ کرتی ہیں۔ ان کی کمیونٹیز کے درمیان بھی تو کولیکٹیولی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے۔ دوستو بالکل کیا جاتا ہے، لیکن ان کے درمیان جو کمیونیکیشنز ہوتی ہے وہ بہت ریجڈ قسم کی ہوتی ہے۔ وہ کیسے زندہ رہا جائے اور کیسے کھانا کھایا جائے اسی تک محدود ہے، بڑی ریجڈ قسم کی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ چونٹیوں کا کبھی اسٹڈی سرکل ہوا ہو، یا شہد کی مکھیوں نے کبھی سوچا ہو کہ ہمیں ملکہ کے خلاف بغاوت کر دینی چاہیے، یا پھر شہد کی مکھیوں کا آج الیکشنز کا دن ہے، حزب اختلاف اور حزب اقتدار کے درمیان پارلیمنٹ کے اندر لڑائی ہوئی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ تمام کی تمام جو چیزیں وہ انسانوں میں پائی جاتی ہیں، اور اس فلیکسیبل کمیونیکیشنز کی وجہ سے کوآپریشن کا ایک نیٹ ورک بلڈ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس مائک کے اندر میں بات کر رہا ہوں اس کو کس نے بنایا مجھے نہیں معلوم، اور جو شرٹ میں نے پہنی ہوئی ہے اس شرٹ کا کاٹن کس کھیت میں، کس کسان کے کھیت میں پروڈیوس ہوتا، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی نہیں معلوم نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو انسان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اور کوآپریشن کی وجہ سے ایک کوآپریٹ نیٹ ورک ڈیولپ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہیومن سویلائزیشن کی جو پیس ہے، جو سپیڈ ہے، وہ بہت تیزی سے ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلیکسیبل کمیونیکیشنز کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے امیجنیشن۔ امیجنیشن کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ فکشنل سٹوریز۔ جی دوستو،
انسان جو ہے وہ بہت اچھا سٹوری ٹیلر ہے. انسان جو ہے وہ فیوچر کو پریڈکٹ کر سکتا ہے. ہم بتا سکتے ہیں کہ ماضی کے پیٹرنز کو لے کر فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے, جو چیز انسانوں کو دوسرے جانداروں سے, دوسری اسپیشیز سے بہت زیادہ ممتاز کرتی ہے. مثال کے طور پر ہم ریسنٹلی کوئی ایگزامپل دیکھتے ہیں. آپ نے نیوز وغیرہ میں سنا ہوگا کہ حال ہی میں جو ہے وہ فلسطین اور اسرائیل کا جو تنازع ہے, کانفلکٹ ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر. کیوں؟ کیونکہ فلسطین میں رہنے والے لوگ زیادہ تر مسلمان ہیں. اب مسلمان جو ہیں وہ ایک جیسی سیم فکشنل سٹوریز پہ بلیو کرتے ہیں. تو اب پاکستان کے مسلمان اور فلسطین کے مسلمان جو ہیں وہ سیم فکشنل سٹوریز پہ بلیو کرتے ہیں. ان کا ریلیجنس کو لے کے خاص قسم کا کنسیپٹ ہے جو ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. اسی لیے اکثر پاکستانی جو کبھی فلسطینی گئے بھی نہیں ہیں, ان کا فلسطینی لوگوں کے ساتھ شاید کبھی زندگی میں ملے بھی نہیں ہوں گے, اور شاید فیوچر میں کبھی ملے بھی نہ, لیکن اس کے باوجود ان کی فکشنل سٹوریز چونکہ سیم ہے تو اس لیے وہ فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اسی فکشن سٹوریز کی بنیاد پر وہ اسرائیل سے نفرت بھی کرتے ہیں. حالانکہ میٹیریل طور پہ دیکھا جائے تو اسرائیل نے کبھی پاکستان سے قرضہ لیا بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود موسٹلی جو پاکستانی وہ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سٹوریز کے اپوزٹ سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. دوسرے جانداروں کے اندر یہ فکشن سٹوریز کا کنسیپٹ نہیں ہوتا. وہ ریلیجن, جنت, جہنم, موت کے بعد زندگی, اس طرح کے کنسیپٹ جو ہیں وہ دوسرے جانداروں میں نہیں پائے جاتے. مثال کے طور پہ اگر ایک بندر کیلا کھا رہا ہے تو آپ کسی بندر کو اس بات پہ کنوینس نہیں کر سکتے آرگومنٹ کے تحت کہ جو کیلا ہے تم خدا کی راہ میں قربان کر دو, جنت میں تمہیں 10 کیلے ملیں گے. تو بندر آپ کو کہے گا چل پتر چھٹی کر. اب اس کنسیپٹ کو تھوڑا مزید ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پولیٹیکل سائنس کی ٹرمز کے اندر, جیسے کہ نیشنلزم کا کنسیپٹ ہے. نیشنلزم کا کنسیپٹ جو ہے ایک طرح کی فکشنل سٹوری ہے. مثال کے طور پر اگر ٹی وی سکرین کے اوپر انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے تو میچ تو دراصل 22 لوگوں کا ہو رہا ہوتا ہے. 11 ایک طرف ہوتے ہیں, 11 دوسری طرف ہوتے ہیں, لیکن میچ کے ساتھ ساتھ کروڑوں لوگوں کی دل کی دھڑکن جو تیز اور کم ہو رہی ہوتی ہے, اس کی آخر میں کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ جو کروڑوں لوگ ہوتے ہیں وہ سیم فکشنل سٹوریز میں بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان جیت گیا تو کروڑوں لوگوں کی جیت ہے, ہندوستان ہار گیا تو کروڑوں لوگوں کی ہار ہے. کیونکہ کروڑوں لوگ ایک جیسی نیشنلزم کی فکشنل سٹوریز پہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں. اب پاکستان جیت گیا, پاکستان تو کبھی بھی نہیں جیتتا. آپ نے کیا پاکستان کو دیکھا ہے؟ آپ نے کیا پاکستان کو کبھی ٹچ کیا ہے؟ ہاں, آپ نے پاکستان کی سرزمین دیکھی ہوگی, پاکستان کے نام سنا ہوگا, آپ نے ماؤنٹین دیکھے ہوں گے, ریورز دیکھے ہوں گے, صحرا دیکھا ہوگا, لیکن آپ نے کبھی پاکستان نہیں دیکھا ہوگا. سیم کیس ہندوستان کے اندر ہے. کہ آپ نے کبھی ہندوستان کو کبھی فزیکل انٹیٹی کے طور پہ دیکھا ہے؟ ہندوستان دکھتا کیسا ہے؟ ہندوستان کی سرزمین ہو سکتی ہے, اس کا ایک جغرافائی رقبہ ہو سکتا ہے, لیکن ہندوستان بذات خود ایک فکشن سٹوری ہے, ایک ایبسٹریکٹ کنسیپٹ ہے. چونکہ لوگ اس ایبسٹریکٹ کنسیپٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, ان کی اٹیچمنٹ کی وجہ سے وہ اس سٹوریز پر بلیو کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے نیشنلزم کا جو ہے کنسیپٹ پیدا ہوتا ہے. اسی کی مثال آپ دیکھ لیں اکانومی کے اندر. انسان کی جو سب سے بہترین فکشن سٹوری ہے یوول نوح ہراری کے مطابق وہ ہے منی, جس نے ہیومن سویلائزیشن کی ڈیولپمنٹ کو بہت زیادہ تیز کر دیا ہے. لوگ جو ہے وہ کاغذ کا جو ایک ٹکڑا ہے کسی دکاندار کو دیتے ہیں اور بدلے میں اسے 2 درجن کیلے لے سکتے ہیں. اب وہ کیلا آپ کھا بھی سکتے ہو, اس کا ملک شیک بھی بنا سکتے ہو, اس کو آپ اس کے مختلف استعمال کر سکتے ہو. جو ہے وہ ایک فزیکل انٹیٹی ہے, آپ اس کو سمیل کر سکتے ہو, اپنے 5 سینسز کے تھرو اس کو آبزرو کر سکتے ہو, اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہو. لیکن جو منی ہے, منی ایک فکشنل سٹوریز ہوتی ہے جو کہ آپ کے مائنڈ میں ہے. مثال کے طور پر آپ کو بہت سے ایسے طالبان نظر آ جائیں گے جو امریکہ سے نفرت کرتے ہیں, امریکن مذہب سے نفرت کرتے ہیں, امریکہ کے کلچر سے نفرت کرتے ہیں, لیکن امریکن ڈالرز کے لیے ان کے درمیان مقابلہ رہتا ہے. امریکن ڈالرز کو وہ اون کرتے ہیں, ان کو چندے کے طور پہ بھی لینے میں اسے مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ چاہے عام سٹیزن ہو یا ایک ٹیررسٹ ہو, منی کی فکشن سٹوری پہ دونوں بلیو کرتے ہیں. لیٹس سپوز دیٹ ایک جو طالبان ہے وہ امریکہ سے نفرت کرتا ہے, امریکہ کے کلچر سے نفرت کرتا ہے, امریکہ کی سویلائزیشن سے نفرت کرتا ہے, لیکن امریکن ڈالر سے اسے بڑی محبت ہوتی ہے, کیونکہ امریکن ڈالر سے اس کی جو سٹوری ہے اس پر اس کا ایک فکشن سٹوری پہ اس کا بلیو ہوتا ہے. تو دوستو اب ہم اپنی ویڈیوز کو سمرائز کرتے ہیں. انسان جو ہے وہ دوسری اسپیشیز سے جو ہے وہ ممتاز ہے, سپیریئر ہے. اس کے سپیریئر ہونے کی وجہ ہے اس کے درمیان فلیکسیبل کمیونیکیشنز ہے. فلیکسیبل کمیونیکیشن بیس ہوتی ہے امیجنیشن پہ, امیجنیشن بیس ہوتی ہے سیم فکشن سٹوریز پہ, کہ کروڑوں انسان جو ہیں وہ سیم فکشن سٹوریز پہ جو ہے بلیو کرتے ہیں, اس لیے وہ ایک سوشل گروپ کے طور پہ آپریٹ ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے جو انسان ہے آج وہ اس بری دنیا پہ رول کر رہا ہے. بلکہ انہی فکشن سٹوری کی بنیاد پہ نہ صرف وہ اس دنیا پہ رول کر رہا ہے بلکہ وہ چاند اور مارس پہ جانے کی بھی باتیں کر رہا ہے.